اچھا، وحیدالزما صاحب کی جو شخصیت ہے نا، بہت سارے اہل حدیث علماء نے ان کو اہل حدیث عالم بنا کر کے پیش کرنا کھلی ہوئی خیانت ہے۔ اور اس بندے کو تو یہ بات بالکل پتا ہوگی، کیونکہ خود حافظ زبیر علی زئی جب تک کہ باحیات رہے، انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ وحیدالزما صاحب کا رجحان آخری عمر میں تفضیلی سنیت کی طرف، یعنی وہ ایک تفضیل کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ان پہ تشیع کا اثر غالب آ گیا تھا۔ اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے ان کے بارے میں، کہ ان کے اوپر ایک شیعت کا رنگ غالب آ گیا تھا۔ جن لوگوں نے ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، مثلا آپ دیکھیں کہ حیات وحید الزما، یہ صفحہ نمبر 207 ہے۔ اس کے جو سوانی نگار ہیں وحید الزما صاحب کے، عبدالحلیم چشتی، وہ لکھتے ہیں کہ وحید الزما صاحب کے بارے میں کہ افسوس حیدرآباد میں عمرا کی صحبت، حیدرآباد اس زمانے میں بہت سارے جو اس کے عمرا تھے وہ شیعت کی طرف مائل تھے، اور یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ وحیدالزما صاحب کے بارے میں عبدالحلیم چشتی لکھتے ہیں، جو ان کے سوانح نگار ہے، کہ افسوس حیدرآباد میں عمرا کی صحبت، دراست اللبی فی اسوۃ الحسنہ بالحبیب، مؤلف ہو ملا معین ٹھٹوی، اور شیخ طویہی کی مجمع البحرین کے مطالعہ نے اخیر عمر میں اہل بیت سے محبت غلو کے درجہ تک پہنچا دی تھی، اور تفضیلی قسم کے تسنن کا رنگ غالب آ گیا تھا۔ یہ وحیدالزما صاحب کے بارے میں ان کے سوانح نگار لکھ رہے ہیں کہ ایک تو حیدرآباد میں جو عمرہ کی صحبت تھی، ان عمرہ کی صحبت کی وجہ سے اور کچھ کتابوں کے مطالعے کی وجہ سے تفضیلی قسم کا تسنن، یعنی باقاعدہ تو وہ شیعت اختیار نہیں کی تھی، لیکن ایک جو تفضیل والا معاملہ، یعنی حضرت علی کو شیخین پر، حضرت عثمان پر فضیلت دینے کا جو معاملہ تھا نا، وہ ان پر غالب آ گیا تھا۔ یہ حیات وحیدالزما صفحہ نمبر 207 ہے۔ اسی طرح سے حیات وحیدالزما صفحہ نمبر 224 پر ہے کہ شیعہ کی طرح نواب وحیدالزما بھی محرم کے مہینے کو مستقل غم اور ماتم کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، یہ وحیدالزما کے بارے میں ایک محمد نافع جو دیوبندی عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص پہلے، یہ بناتے اربع صفحہ نمبر 442، کہ جو شخص پہلے سنی حنفی ہو، پھر کچھ مدت کے بعد تقلید سے آزاد ہو کر غیر مقلد ہو جائے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کرے بلکہ شیعہ نظریات کو اختیار کر لے، تو ایسے متلون مزاج بزرگ کے بیانات پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو اہل حدیث علماء جنہوں نے باقاعدہ برات کا اعلان کیا وحیدالزما صاحب سے، اور خود نواب وحیدالزما صاحب نے صفحہ 205 حیات وحیدالزما، اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو اہل حدیث کا ایک بڑا گروہ، جیسے مولوی شمشو اللہ قدیم آبادی، مولوی محمد حسین صاحب لاہوری، مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری، مولوی فقیر اللہ صاحب پنجابی، مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہ تم سے بددل ہو گئے ہیں، اور عام میں اہل حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی تحریروں کی وجہ سے اہل حدیث ان سے بدظن تھے، بدگمان تھے، ان سے برات کا اظہار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب لکھتے ہیں آثار الحدیث جلد دوم صفحہ 397 کہ آپ کے دور میں مولوی شمشو اللہ قدیم آبادی، مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی عبداللہ غازی پوری، مولوی فقیر اللہ پنجابی غیر مقلدین کی نمایاں شخصیتیں تھیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب بھی تو خاصے معروف ہو چکے تھے۔ تو بہت سارے اہل حدیث علماء نے، بلکہ خود دیکھیے، میں نے کہا نا کہ یہ بندے کو یہ بات پتا ہے، جو بہت مشہور اہل حدیث عالم، اور یہ بار بار شروعات میں جن کو اپنا استاذ باور کراتا رہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں فتاوی علمیہ جلد دوم صفحہ 428، اور یہ بات اس کو پتا ہوگی، یہ جان بوجھ کر کے وحیدالزما صاحب کی خرافات اہل حدیث کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت مشہور تھا کہ حافظ زبیر علی زئی نے کئی مرتبہ ان کے بارے میں یہ بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ وحیدالزما پہلے غالب مقلد، پھر نیم اہل سنت کریں، اور آخری عمر میں تفضیلی قسم کا شیعہ بن گیا تھا۔ یہ خود حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ مختصر فتاوی علمیہ جلد دوم صفحہ 429 لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ وحیدالزما متروک الحدیث ہے اور اہل حدیث کے اقوال اور کتابوں سے بری ہے۔ تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ وحیدالزما صاحب کو اہل حدیث ان کے آخری عمر میں تفضیلی شیعت کی طرف ان کا میلان ہو گیا تھا، تو ان کی، جیسا شیخ کفایت نے بتایا، کہ اگر وہ اہل حدیث ہوتے تب بھی ان کی باتیں ہمارے خلاف حجت نہیں ہیں، جبکہ ان کے بارے میں یہ بات پتا ہے کہ شروعات میں ان کا رجحان سخت کسی کی حنفیت کی طرف تھا، تھوڑے دن وہ اہل حدیثیت کی طرف مائل ہوئے، اور کچھ اہل حدیث اہل علم غالباً نواب صاحب نے ان کو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ان کو لگایا تھا حدیث کی کتابوں کے ترجمے کی طرف، اور آخری عمر میں جا کر کے یہ شیعت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ تو یہ اس معاملے میں تو کم از کم اہل حدیث کے نمائندہ نہیں ہے۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث علماء جن کو ہم اپنا جو اہل حدیثوں کے ہاں معروف ہے، جن کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، سنی سنائی جاتی ہے، اہل حدیث کا موقف کی نمائندگی وہ کریں گے نا۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس موضوع پر اہل حدیثوں کی نمائندگی سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے ان کی کتاب خلافت و ملوکیت اٹھا کر کے پڑھ لیں، کربلا کے موضوع پر جو ان کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر کے پڑھ لیں، تو وہ علماء جو اسی طرح حافظ ارشاد الحق قصری حفیظہ اللہ، یہ وہ اہل علم ہیں جو ان سب موضوعات پر اہل حدیثوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی ہے، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو وہ علماء جن کا اہل حدیثوں کے یہاں اعتبار ہے، استناد ہے، جن کے اقوال اہل حدیثوں کے یہاں اس مسئلے پر بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے وحید الزماں جیسی متنازع اور متلون مزاج شخصیت کو اہل حدیث کا نمائندہ بنا کر کے پیش کرنا سوائے تلبیس کے اور دھوکہ بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔